ہر گھر کا معاملہ ہے کہ آج مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کا وہ مقام اور مرتبہ والدین نہیں دیتے جو مقام اور مرتبہ ان بچوں کو دیتے ہیں جو کسی عصری مدرسے میں، کسی بورڈنگ اسکول کے اندر، کسی اور جگہ پڑھتے ہیں۔ ان کے لیے کتنے بھی رقم خرچ ہو جائیں کوئی بات نہیں، لیکن اگر مدرسوں کے بچوں پر خرچ کرنا پڑے کچھ ہی رقم تو اس کے لیے ناک بھاؤ سب لوگ ایک کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ معزز و محترم صدر اجلاس اور دیگر موقر علماء کرام اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ اسلام کے جو قلعے ہیں، یہ اسلام کے جو محافظ ہیں، یہ مضبوط سے مضبوط ہو سکیں۔ اسلامی بھائیوں، علم کی اہمیت سے ہر شخص واقف ہے، ہر شخص علم کے افادیت کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ آج کے اس دور میں اکثریت اس چیز کو ترجیح دیتی ہے جس کا فائدہ فوری طور پر اسے نظر آ جائے۔ آج ہم غیروں کی بات نہیں، امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں کہ آج مسلمانوں کا تعلق بھی، مسلمانوں کے اندر بھی یہ جذبہ ہے کہ علم کو سیکھا سکھلایا جائے، ہمارے بچے عالم بنیں، لیکن کس طرح کے عالم ہوں، کون سا علم حاصل کریں۔ اکثریت یہی ہے کہ دنیاوی علوم جو ہیں، عصری جو علوم ہیں، اسی سے ہمارا لگن ہے اور اسی کے طرف اکثریت کا دھیان اور رجحان ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا فائدہ ہمیں نظر آ رہا ہے، دنیاوی طور پر اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ڈگریاں حاصل کر کے مال کو اکٹھا کر سکتے ہیں، ڈگریاں حاصل کر کے ہماری دیکھ ریکھ صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں، حویلیاں بنا سکتے ہیں اور سماج کے اندر اپنا مقام اور مرتبہ اونچا کر سکتے ہیں، لیکن وہیں پہ یہ بھول جاتے ہیں کہ حقیقت میں جو کامیابی ہمارے لیے ہوگی، جو ہمارے لیے ہمارے وفات کے بعد کارآمد ہو سکتے ہیں، کون سے بچے ہوں گے، کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ جو علم دین کو حاصل کر رہے ہوں گے، جن کے ہاں کتاب و سنت، قرآن و حدیث کا علم ہوگا، جو حقوق اللہ اور حقوق العباد، والدین کے حقوق، تمام لوگوں کے حقوق سے آشنا ہوں گے، جن کے یہاں یہ چیز ہوگی کہ والدین کی قدر و منزلت کیا ہے، والدین کیا ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اور یہ چیز کب حاصل ہوگی؟ جب ہمارے بچے مدرسوں سے جڑیں گے، قرآن و حدیث کا علم لیں گے، اور یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کی وفات کے بعد جو چیزیں فائدہ مند ہو سکتی ہیں، 3 چیزوں میں سے صدقہ جاریہ ہے اور نیک اولاد بھی ہے۔ ان میں سے ایک اہم چیز نیک اولاد، جو اس کے لیے دعائے خیر کرے، اور ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے لیے دعائے خیر کون کر سکتا ہے؟ جو لوگ کتاب و سنت کو پڑھیں گے، قرآن و حدیث کا علم جن کے پاس ہوگا،
جو لوگ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کا ورد کریں گے صبح و شام، ان سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ اور یہ آج ہم ان بچوں کو حقیر نہ سمجھیں، یہ کل کے مستقبل کے قوم کے باغ دوڑ کو سنبھالنے والے ہیں، اور ان مدرسوں کی اہمیت ہے۔ علم کی اہمیت کے تعلق سے میں بتایا کہ بہت ہی علم کی اہمیت ہے، لیکن قرآن و حدیث کے اندر جہاں بھی علم کی فضیلت کی بات آئے گی تو وہاں شرعی علوم مراد ہیں، کتاب و سنت، قرآن و حدیث کا علم مراد ہے۔ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اہل علم اور اہل ایمان کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرتا ہے، ہر صاحب علم، لیکن اہل علم سے مراد جہاں نصوص کے اندر شرعی علوم ہیں ان کا مقام اور مرتبہ کچھ اور ہے۔ یہ علماء کرام، یہ ہونے والے مستقبل میں قوم کے لیڈر اور رہنما وارثان انبیاء ہیں، انبیاء کرام کے وارث ہیں، اور انبیاء کرام کا مشن ہم اور آپ دیکھیں، انبیاء کرام کی زندگی پر نظر دوڑائیں، لاکھ پریشانیاں جھیل لیں، لاکھ تکلیفیں برداشت کر لیں، عوام اور خواص کے گالیوں کو بھی سنا، لیکن جو ان کا مشن اور مقصد تھا جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بھیجا تھا، الہ کلمت اللہ کے لیے، ان لوگوں نے اپنے مشن کو ان لوگوں نے جاری رکھا، اور اپنے مشن میں پیچھے کبھی نہیں ہٹے، چاہے قوم کچھ بھی کہہ ڈالے۔ اور آج علماء کرام اسی مشن کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں اور بڑھتے رہیں گے۔ عوام ہو، کوئی بھی ہو، علماء کرام کو کچھ بھی کہیں، لیکن جن کے یہاں تڑپ ہے، دین کا جذبہ ہے، اور اپنے مقصد کو سمجھتے ہیں، مقصد حیات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے وہ قرآن و حدیث کی تعلیم کو آگے بڑھاتے رہیں گے، لاکھ پریشانیاں آئیں، وجہ کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو وارثان انبیاء سمجھتے ہیں، نائب رسول سمجھتے ہیں۔ اور یہ بچے جو ہمارے سامنے، ہم ان کو حقیر نہ سمجھیں، جیسا کہ سمجھا جا رہا ہے، اور ہر گھر کا معاملہ ہے کہ آج مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کا وہ مقام اور مرتبہ والدین نہیں دیتے، جو مقام اور مرتبہ ان بچوں کو دیتے ہیں جو کسی عصری مدرسے میں، کسی بورڈنگ اسکول کے اندر، کسی اور جگہ پڑھتے ہیں۔ ان کے لیے کتنے بھی رقم خرچ ہو جائیں کوئی بات نہیں، لیکن اگر مدرسوں کے بچوں پر خرچ کرنا پڑے کچھ ہی رقم تو اس کے لیے ناک بھاؤ سب لوگ ایک کر دیتے ہیں۔ وجہ کہ اسلامی محبت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، ہمارا لگاؤ کتاب و سنت سے نہیں ہے، ہمارے دلوں کے اندر قرآن و حدیث کی محبت نہیں ہے۔ لیکن اسلامی بھائیو یقین جانیں، ہماری پہچان اگر باقی ہے، ہماری شناخت اگر باقی ہے، اور کچھ عزت و آبرو جو ابھی باقی ہے، وہ صرف انہی مساجد اور مدرسوں کی دین ہے۔ اگر یہ مدرسے ختم ہو جائیں، ان کا سلیبس ختم ہو جائے، جیسا کہ اعداء اسلام کی پلانیاں اور سازشیں ہیں، تو ہماری پہچان بھی ختم ہو جائے۔ ہماری بقا تو مدرسوں کی بقا کے اندر ہے، ہماری عزت و آبرو مسجدوں اور مدرسوں سے لگاؤ کی بنا پر ہے، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے علاقہ، اپنے گاؤں اور اپنے مکتب کی دیکھ ریکھ کریں، بڑھ چڑھ کر کے اس میں تعاون پیش کریں، کیونکہ ہماری حفاظت کرنے والے یہی مدرسے ہیں۔ وہ ڈگریاں حاصل کرنے والے ہمارے لیے وفات کے بعد ہمارے لیے سود مند نہیں ہو سکتے،
وہ ہماری وفات کے بعد کام نہیں آ سکتے ہیں، کام آئیں گے تو یہی نونہال جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں سب سے افضل ترین لوگ ہیں، گرچہ ہم حقیر ان کو سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھلائے۔ یہ سب سے بہتر لوگ ہیں، دنیا میں سب سے افضل لوگ ہیں۔ کون لوگ؟ جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن سیکھتے اور سکھلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے والدین بھی قابل مبارکباد ہیں جو اپنے نونہالوں کو، اپنے بچوں کو مدرسوں سے جوڑتے ہیں، وہ بھی قابل مبارکباد ہیں۔ لہذا اسلامی بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دور میں، اس آفت اور مصیبت کے دور میں، اس بہت ساری بدعات اور خرافات کے دور میں، اور اس بہت ساری ارتداد کے ماحول میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسوں سے جوڑیں اور ان کے ساتھ ساتھ اپنا مالی تعاون بھی مدرسوں کو پیش کریں۔ اگر ہم اور آپ اسلام کی حفاظت چاہتے ہیں تو، اگر ہمارے دلوں میں اسلام کی محبت ہے اور ان کو حقیر نہ سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت پیدا کر دے۔ الہ العالمین، تو مدارس اسلامیہ کی عالمی اسلام میں حفاظت فرما اور ان کو مضبوط سے مضبوط بنانے کی مسلمانوں کو توفیق دے دے۔ الہ العالمین، یہ جو ہمارے سامنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، الہ العالمین ان کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت پیدا کر دے، ان کا رہن سہن وضاقتہ تمام چیزیں اسلامی نہج کے مطابق کر دے، اور ان کے سرپرست، ان کے والدین کو اسلام سے محبت کرنے کی توفیق دے دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔